رمضان المبارک کا 17واں روزہ دن جمعرات تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی رحمتوں، عظمتوں، برکتوں والی گھڑیوں کے ذریعے ہمارے تمام تر مسائل کو، مشکلات کو حل کر دے۔ آج ہم خاص وظائف بیان کریں گے۔ نماز فجر سے نماز عشاء تک تمام تسبیحات آپ سے شیئر کریں گے۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد بہت ہی خاص سورت 2 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت اتنی بابرکت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سورت کو خصوصی مناسبت ہے، اس لیے اس سورت کی برکات بے پناہ ہے۔ یہ سورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات کے آسان ہونے، بھوک افلاس کو دور کرنے اور روزی کی فراہ ہونے کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے یہ سورت بہت مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کی افلاس کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جی ہم بات کر رہے ہیں سورت مزمل کی۔ سورت مزمل آپ نے نماز فجر کے بعد 2 دفعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کر کے آپ کی روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ سورت مزمل ویسے بھی بہت ہی فضیلت والی سورت ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی مناسبت رکھتی ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص حمد و ثنا ہے سورۃ فاتحہ میں، اور انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت گزاروں کا راستہ دکھائے، ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر اس کے انعام ہوئے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ خاص طور پر ویسے بھی عام دنوں میں بھی سورت پڑھا کریں، بہت ہی فضائل و برکات ہیں سورۃ فاتحہ کے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے دعائے مغفرت پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ 25 مرتبہ دعائے مغفرت آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 200 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ 200 مرتبہ سے مراد اگر تو یہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ لمبی لمبی آیات اور دعائیں ہی پڑھیں، استغفر اللہ کا ہی ورد کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں، تو اس لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا کریں، کیونکہ وہ گناہ جو ہم نے بھول چوک میں کیے ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ استغفار کو لازم کیا کریں۔ اس کے علاوہ نماز مغرب کے بعد آپ نے پنجم کلمہ پڑھنا ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، یہ بھی استغفار سے ہی متعلق ہے، اور آپ نے پنجم کلمہ 47 ٹائم 47 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 47 ٹائم نماز مغرب کے بعد پنجم کلمہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نماز عشاء کا نماز عشاء کے وقت آپ نے نماز عشاء ادا کریے اور سورۃ فتح 1 دفعہ پڑھ لیجئے۔ سورۃ فتح کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہ ہم مختلف ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں۔ سورۃ فتح اگر کسی کام میں فتح منصوب ہو، مقصود ہو، تو آپ اس کام کے لیے سورۃ فتح پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کو ضرور کامیابی و کامرانی ترقی عطا کریں گے۔ اس کے بعد آج کا جو خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جو خاص عمل آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کو گنجائش ہو، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو جو لباس آپ نے پہنا ہو، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو وہ لباس ہی صدقہ کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس لباس کو صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی
جسمانی بیماریوں کو بھی دور کریں گے اور غموں کو بھی کم کر دیں گے۔ کوشش کریں کہ 97 روزے جمعرات کے دن جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اس لباس کو واش کر لیجئے اور دوبارہ نہ پہنیے، کسی کو صدقہ کر دیجئے۔ یہ لازم نہیں ہے، لازم ہے بھی، لازم ان لوگوں پر نہیں ہے جو آگے نیا لباس افورڈ نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کے لیے لازم ہے جو اپنا نیا لباس افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی کپڑے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے وہ آپ صدقہ کر دیجئے۔